بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک مومن 6 باتوں پر ایمان رکھتا ہے، ان میں سے ایک آخرت کا دن بھی ہے، جس کے بارے میں وہ اس حقیقت پر ایمان و یقین رکھتا ہے کہ اسے اس دنیا سے ایک دن کوچ کرنا ہے اور اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہونا ہے، جہاں اس کا بھرپور حساب لیا جائے گا۔ اگر اس نے ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا تو اس کی جزا پائے گا، اور اگر اس نے رتی برابر بھی برا کام کیا ہوگا تو اس کی سزا بھگتے گا۔ اسی وجہ سے وہ دنیا کو دار فانی اور آخرت کو دار البقا سمجھتا ہے، اور اس کو آباد کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش اور ہمہ قسم کے جتن کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر دنیا کی بے ثباتی بیان کر کے اسے دھوکے کا سامان قرار دیا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، تم سب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، زیب و زینت، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و دولت اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جس سے اگنے والی فصل ہے، کسانوں کو خوش کر دیتی ہے، پھر وہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں؟ سائنس اس کا جو بھی جواب دے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا حکمت افروز جواب کیا ہو سکتا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا اور اس راز لافانی سے آگاہ فرما دیا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندوں کو نظر نہیں آتا۔ مسلم اور ابن ماجہ کی روایات کے مطابق حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ وہ جان کنی کے عالم میں تھے۔ پردے کی دوسری طرف عورتیں رو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو تلقین کی کہ میت پر بین کرتے ہوئے اپنے لیے بد دعا نہیں بلکہ بھلائی کی دعا ہی مانگے، کیونکہ فرشتے میت اور اس کے اہل خانہ کی دعا یا بد دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یوں دعا فرمائی، اے اللہ، ابو سلمہ کی مغفرت کر دے، ہدایت یافتہ یعنی اہل جنت میں ان کا درجہ بلند کر دے، پسماندگان میں ان کا قائم مقام ہو جائے۔ اے رب العالمین، ہماری اور ان کی مغفرت کر دے، قبر میں ان کے لیے کشادگی کر دے اور اسے منور کر دے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولین صحابہ کرام میں سے تھے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ نے حضرت ابو سلمہ کی نماز جنازہ کے دوران پہلی بار 9 تکبیریں کہی تھیں۔